اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈے اسٹور میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر کلیم اللہ، ڈائریکٹر برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑھیلا ملاکنڈ سے آپ کو مخاطب ہوں، اور آج میں حاضر ہوں لیکچر نمبر 9 کے ساتھ، اور وہ ہے ہمارا امپورٹنس آف ڈیٹا ماڈلنگ۔ ابھی ڈیٹا ماڈلنگ کو پہلے سمجھیں گے کہ ڈیٹا ماڈلنگ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی امپورٹنس کو اس لیکچر میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا ماڈلنگ ہے کیا۔ ڈیٹا ماڈلنگ از دی پروسیس آف ٹرانسفارمنگ ڈیٹا انٹو انفارمیشن۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈیٹا اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے۔ یہ ICT میں پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، لیکن ابھی میں دوبارہ اس کو دہراتا ہوں کہ ڈیٹا جو ہے وہ کلیکشن آف ورڈز اینڈ فگر ہوتا ہے، اور وہ ان پروسیسڈ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق ہم کوئی ڈیسیشن نہیں لے سکتے، لیکن انفارمیشن کے متعلق ہم ڈیسیشن بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے متعلق ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا کس طرح ہے۔ مینز کہ جب ڈیٹا پہ پروسیس کیا جائے، ڈیٹا کو کسی عمل سے گزارا جائے، تو اس کے بعد اسے انفارمیشن بن جاتا ہے۔ تو ڈیٹا سے انفارمیشن بنانے کے لیے جو پروسیجر فالو کیا جاتا ہے اس کو ڈیٹا ماڈلنگ کہا جاتا ہے۔ ڈیٹا ماڈلز describes how a database logical structure is represented۔ یہ ڈیٹا ماڈل ہوتا ہے کہ اس کے متعلق ڈیٹا بیس کے متعلق ہمیں یہ بیان کیا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈیٹا بیس کس طرح ہوگا۔ مینز کہ سمپل ورڈز میں اگر ہم ڈیٹا ماڈلنگ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیٹا بیس کی ایک سکیچ ہے، ایک ڈرائنگ ہے۔ جس طرح ہم ایک بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ڈرائنگ بناتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق ہم اس بلڈنگ کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ نے ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنا ہے، آپ نے ڈیٹا بیس کو بنانا ہے، تو پھر پہلے اس کے لیے ڈیزائننگ کرنی ہے، اور اس کے ڈیزائننگ کو ڈیٹا ماڈل کہا جاتا ہے۔ In database management system, data models are essential for introducing abstracting. Data models specify how data is linked to another, as well as how it is handled and stored within the system. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ ڈیٹا ماڈل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ڈیٹا کس دوسرے ڈیٹا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا، ایک ٹیبل دوسرے کس ٹیبل کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، اس کی ریلیشن شپ کی ٹائپ کیا ہوگی، اس میں کون سا کی استعمال ہوگا، اس کی فلو کیا ہوگی۔ جب ہم اس کی پوری پروسیجر کو پڑھتے ہیں تو اس کو ڈیٹا ماڈل کہا جاتا ہے۔ ڈیٹا ماڈلنگ از امپورٹنٹ اسٹیپ ان انالیٹک پروجیکٹ۔ ڈیٹا ماڈلنگ جو ہے، جب بھی آپ ڈیٹا بیس بناتے ہیں تو اس کے لیے ایک پہلی اور امپورٹنٹ اسٹیپ ہے، امپورٹنٹ سیڑھی ہے۔ ڈیٹا ماڈل آر یوز ٹو کریٹ ڈیٹا بیسز۔ ڈیٹا بیس کو کریٹ کرنا، پاپولیٹ ڈیٹا ویئر ہاؤس، ڈیٹا ویئر ہاؤس کو پاپولیٹ کرنا، مینیج ڈیٹا فار انالیٹیکل پروسیسنگ، and implement application that enable user to access information in meaningful way۔ اگر آپ meaningful way سے اپنے یوزر کو اس ڈیٹا بیس کو آپ اپنے یوزر کو آسانی سے سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈیٹا ماڈل سے اس کو گزارنا ضروری ہے۔ جس طرح ایک ہاؤس ہے، اگر آپ اس کو بغیر نقشہ سے کنسٹرکٹ کر لے، اور دوسری ہاؤس سے آپ اس کو ایک ڈرائنگ کے مطابق کنسٹرکٹ لیں، تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہوگا، کیونکہ جب آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں، اس کی ڈرائنگ بناتے ہیں، تو ہر چیز کو آپ مد نظر رکھ کر اس کو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ڈیٹا ماڈل کی بھی ایسی ہی مثال ہے کہ آپ ایک ڈیٹا بیس بناتے ہیں، اور اس کے متعلق آپ پہلے سے سوچ لیتے ہیں کہ یہ ڈیٹا کس دوسرے ڈیٹا کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، یہ میرے فیوچر میں یہ ٹیبل دوسرے کس ٹیبل کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اس ڈیٹا بیس کی فلو کو کریکٹ وے پہ ڈال لے گا۔ جس طرح مثال کے طور پر جو ہمارے پاس بڑے بڑے ڈیٹا بیسز ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے ہر ایک چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے، یہ ٹیبل اگر میں کریٹ کرتا ہوں تو دوسرے کس ٹیبل کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوگا،
اور کس ٹیبل کے ساتھ اس پہ اثر انداز ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ڈیٹا ماڈلنگ کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ڈیٹا بیس بنانے سے پہلے اس کی ماڈلنگ ضرور کر لیں۔ Data modeling is a process that you use to define the data structure of database۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ ڈیٹا بیس کی اس کی پوری اسٹرکچر کو ڈیفائن کرنے کا نام ہی ڈیٹا ماڈلنگ ہے۔ In other words, it is a technique that you can use to create a database from scratch۔ آپ بالکل سرے سے ایک ڈیٹا بیس بناتے ہیں تو آپ نے اس کو ڈیٹا ماڈلنگ کرنا ہے۔ This could be for a simple database where you are storing information about customer and products, or it could be for something much more complicated۔ ایک چھوٹی سی ڈیٹا بیس سے لے کر کمپلیکیٹڈ، کمپلیکس اور بڑے ڈیٹا بیس تک بنانے کے لیے ساری ڈیٹا بیس کے لیے ڈیٹا ماڈلنگ ضروری ہے کہ اگر آپ ڈیٹا ماڈلنگ کے تھرو ڈیٹا بیس کو بنائیں گے تو وہ بالکل ایکوریٹ اور ٹو دا پوائنٹ ڈیٹا بیس ہوگا اور وہ ایک اچھا ڈیٹا بیس مانا جائے گا۔ such as system that's used to track sales and trends across a global network of stores۔ A good data model should be able to answer all of these questions۔ ابھی ہم ایک اچھے ڈیٹا ماڈل کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ ایک اچھا ڈیٹا ماڈل وہی ہوگا جو ہمیں درذیل کویسچنز کی جواب دے سکتا ہو۔ پہلا، what are our business process؟ ہم جو ڈیٹا بیس بنانے جا رہے ہیں اس کی بزنس پروسیس کیا ہے، اس کی ورک فلو کیا ہے، کون سی ٹیبل کس ٹیبل کے ساتھ کنیکٹ ہوگا۔ How do we structure our business information؟ ہم اس کو کس طرح اسٹرکچر دے دیتے ہیں، اس کی ڈرائنگ کس طرح بنا دیتے ہیں۔ What kind of information do we use within these process؟ اب ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کس پروسیس کا سہارا لیتے ہیں۔ What kind of information do we store؟ ہم اس ڈیٹا بیس میں کون سی ڈیٹا انفارمیشن اسٹور کرنے جا رہے ہیں۔ اور لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ where does it come from، where does it go؟ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو اس لیکچر کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے ڈیٹا بیس کے ورک فلو کو سمجھیں کہ اس میں ڈیٹا کہاں سے آ جاتا ہے، کہاں پہ جاتا ہے، کون سی ٹیبل کے ڈیٹا کس ٹیبل کے ساتھ کنیکٹ ہو کے وہ ایک مؤثر ڈیٹا بیس بنائے گا۔ تو یہ سارے کوسچنز ہمیں ایک اچھے ڈیٹا ماڈل کی بنانے میں مدد دیتا ہے کہ یہ سارے فلفل کرتے ہو جو یہ کرائٹیریا ہم نے پڑھا۔ امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اس سے آپ نے کچھ لرن کیا ہوگا۔ اجازت دیجیے اپنے ٹیچر انجینئر کلیم اللہ کو۔ اللہ حافظ۔